اب اللہ کی مرضی ہے، جس کا چاہے عمل قبول کرے، جس کو چاہے اجر و ثواب دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک چیز حقیقت ہے، اس کو جان لے، قرآن نے حضرت آدم کے فرزند کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دلوایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اعمال کے قبولیت کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ جو خیر کے ساتھ، جو پرہیزگاری کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں ڈوب کر عمل کرتا ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے اعمال کو، اللہ کی عبادتوں کو اپنے دنیاوی غرض کے لیے کرتا ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اپنے اغراض کے لیے کرتا ہے، اپنے مفادات دنیا کے لیے کرتا ہے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو جہاں تاریخ بتائی گئی قربانی کی، وہیں یہ پیغام بھی دے دیا گیا قرآن کے ماننے والوں کو کہ تم جب قربانی دو تو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری حسن نیت کے ساتھ، دل میں اس کے لیے کوئی تنگی محسوس نہ کرو، خوشی خوشی اللہ کی رضا جوئی کے لیے قربانی دو، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ان جانوروں کا گوشت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، نہ ہی خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تک نہ تمہارے جانوروں کا خون جاتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت جاتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ تم اس جانور کی قربانی کے ٹائم پہ جو حسن نیت کرتے ہو، تمہارے دل کا جو تقوی ہے، تمہاری اظہار جو بندگی ہے، تم نے عبدیت میں ڈوب کر، اپنے رب کی محبت میں ڈوب کر جو قربانی دی ہے، وہ کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو یہ اہم ہے قربانی میں، زبردستی اور تنگ دلی سے قربانی دینے کی بجائے ہم اپنی کیفیت کو سنواریں اور خوشی سے قربانی دیں کہ اللہ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ثروت والا بنایا ہے۔ کسی غریب کے لیے تو شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تو قربانی دے، قربانی کا حکم اسی کے لیے ہے جو کر سکتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر مالداروں میں رکھا، اہل ثروت میں رکھا، اغنیاء میں رکھا، انہیں حکم دیا گیا کہ بھی تم قربانی دو۔ تو اللہ تمہیں دولت کی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، اور بندہ اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں اگر قربانی بھی نہیں دیتا تو اس انسان کی بدبختی کے بارے میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بولو۔ اسی لیے فرمایا دیکھو تمہاری دلی کیفیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔